اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسانی زندگی کے مراحل بیان فرما کر آگے اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ فرماتا ہے اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جس دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جس دنیاوی لائف کو، زندگی کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے نتیجے میں خشک پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اگ آیا، ویران بنجر پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اگ آیا، سبزی اور ترکاریاں پیدا ہو گئی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ وہ ہرے بھرے کھیت کسانوں کو بہت پسند آتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی سبزہ، وہی کھیتی زرد پڑ جاتی ہے۔ وقت کے گزرنے کے بعد وہی کھیتی جس کو کسان نے بہت زیادہ پسند کیا تھا، وہی کھیتی زرد پڑ گئی، اور زرد پڑنے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسا بن گئی، آخر میں بھوسا بن کر بے حقیقت ہو جاتی۔ فرمایا یہی حال اس دنیاوی زندگی کا ہے۔ یہاں کی ہر چیز ابتدا میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی خوشنما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی اچھی لگ رہی ہے، دنیا میں رہ کر فخر بھی اچھا لگ رہا ہے، تکبر بھی اچھا لگ رہا ہے، تو میں بھی اچھی لگ رہی ہے، اچھا بھی اچھا لگ رہا ہے، برا بھی اچھا لگ رہا ہے، مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن سنو آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو یہ سب کچھ بھوسا نظر آئے گا۔ جس طرح وہ کھیت جسے کسان بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کھیتی زرد پڑ گئی، اور زرد پڑنے کے بعد کھیتی آخر میں بھوسا بن گئی اور بے حقیقت بن گئی۔ تم بھی قیامت کے دن بے حقیقت بن جاؤ گے، بھوسا نظر آؤ گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس بچے میں 4 ماہ کے بعد روح پڑ جاتی ہے۔ روح کے پڑتے ہی وہ ایک زندہ وجود بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دل بھی ہے۔ وجود بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دماغ بھی ہے، اس کے اندر اپنی بساط کی حد تک سمجھ بوجھ بھی ہے۔ اس وقت اگر اس بچے سے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو وہ بچہ یہی کہے گا کہ میری ساری کائنات یہی میری ماں کا پیٹ ہے، میری دنیا تو یہی میری ماں کا پیٹ ہے۔ اس بچے کی پوری دنیا، پوری کائنات، پورا جہان ایک 1.5 فٹ جگہ پر منحصر ہے، اور وہ 1.5 فٹ کی جگہ ہے ماں کا پیٹ، جہاں پر اس کی غذا خون ہے۔ اگر کوئی شخص اس بچے سے کہے کہ جس جگہ کو تم اپنی ساری دنیا اور ساری کائنات سمجھ رہے ہو، جس جگہ کو تم اپنا سارا جہان سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک گندی جگہ ہے، یہ تو نجس اور ناپاک جگہ ہے، اور یہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ حقیقی دنیا تمہاری اس دنیا سے لاکھوں اربوں کھربوں گنا زیادہ بڑی جو حقیقی دنیا ہے۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد ویسے ہی تم اسی حقیقی دنیا میں جاننے والے ہو جو بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ بچہ کبھی ان باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی ان باتوں پر اعتماد نہیں کرے، اس لیے کہ اس نے یہ دنیا دیکھی ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے اس دنیا کا تصور ہی نہیں کیا، کیونکہ اس نے تو صرف ماں کے پیٹ کی دنیا ہی دیکھی ہے اور اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ اسی طرح اگر اس بچے کو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ خون جو تم پی رہے ہو یہ بہت گندی چیز ہے، یہ خون جو تم پی رہے ہو یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور جب تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلو گے تو تمہیں خود بھی اس سے گھن آئے گی،
یہ خون تمہیں پسند نہیں آئے گا، تو وہ بچہ اس شخص کی یہ بات کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچہ یہ کہے گا کہ اس خون سے تو میری زندگی وابستہ ہے، اگر میں یہ نہ پیوں تو میں مر جاؤں گا، اس کے اندر مجھے لذت آتی ہے، مجھے مزہ آتا ہے، یہی میری غذا ہے، اور اسی خون سے ہی تو میری زندگی ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ ناپاک ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ جو ایک گندی جگہ ہے، اس سے یہ جب حضرت انسان باہر آتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ ماں کے پیٹ سے ماں کے شکم میں آنے والا بچہ کیوں روتا ہے؟ ماں کے شکم سے باہر نکلتے ہی بچہ چیخو پکار کرتا ہے، زار و قطار روتا ہے۔ جب حضرت انسان باہر تشریف لاتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تو بزرگ نے جواب دیا کہ ترک وطن کے صدمے میں بچہ روتا ہے، وہ اپنا وطن چھوڑ رہا ہوتا ہے، وطن چھوڑنے کا جو صدمہ ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے پیدا ہونے والا بچہ روتے ہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی ماں کے پیٹ سے دل لگایا ہوا تھا اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر والی دنیا سے دل لگایا ہوا تھا اور اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ اب جو وہ دنیا چھوڑنے کا وقت آیا اس لیے وہ رو رہا ہے۔ اب جب دنیا میں آ گئے، دنیا میں حضرت انسان نے قدم رکھا، بچے نے قدم رکھا، تو حیران ہو رہا ہے کہ معلوم نہیں میں کہاں پہنچ آیا ہوں، میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ بعد میں جب آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ کے بارے میں کہنے والا مجھ سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، اور واقعتاً وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ خون تو پلید تھا، اور حقیقت میں تو دنیا یہی ہے جس کے اندر میں اب آ گیا ہوں۔ یہ دنیا تو بڑی شاندار ہے، یہ دنیا تو بڑی مزیدار ہے، بڑی پر لطف ہے، یہ تو بڑی خوشنما اور بڑی خوبصورت ہے۔ اب پیدا ہونے کے بعد جس کمرے میں وہ بچہ مقیم تھا اسی کمرے کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اسی کمرے کو وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اب میری دنیا یہی ہے۔ لیکن جب یہ بچہ کمرے سے باہر نکلے گا تو اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ باہر ایک بہت بڑا مکان ہے، مکان کے باہر بہت بڑا شہر ہے، شہر کے باہر بہت بڑا ملک ہے، ملک کے باہر بہت بڑی دنیا ہے۔ یاد رکھیے انسان کی عقل اپنے مشاہدے کی حدود کے اندر محدود ہو کر سوچتی ہے، تو جس طرح اس دنیا میں قدم رکھ کر اس دنیا کو دیکھ کر پچھلی دنیا چھوٹی سی لگنے لگی، سیم اسی طرح جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر اگلے جہان میں جائے گا تو یہ جہان اسے اس جہان کے مد مقابل بہت ہی چھوٹا سا نظر آئے گا۔ جب اگلے جہان میں قدم رکھے گا تو کہے گا جہان تو یہ، پچھلی دنیا جس کے اندر میں رہ رہا تھا وہ تو تنگ سی دنیا تھی، وہ تو تنگ سا جہان تھا، اس کے اندر تو پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کے اندر تو ٹینشنوں کے سوا کچھ نہیں تھا، مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کے اندر تو میں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سکون تو یہاں پر ہے، اطمینان تو یہاں پر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے پہلا جہان اور تیسرا جہان۔ پہلا جہان ماں کے پیٹ والی جو دنیا ہے، اس دنیا میں، اس جہان میں، اس گھر کے اندر تو نے جو کچھ کھایا پیا، ہم تم سے ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حساب کتاب نہیں لیں گے، لیکن اس جہان میں قدم رکھتے ہی تو نے جو کھایا، جو پیا، کس طرح جیا، کس طرح زندگی گزاری، ہم ایک ایک پل کا تم سے حساب لیں گے۔ اگر ہو سکے تو اپنے آخری جہان کو بہتر بنا کے آنا، قبر والے جہان کو، حشر والے جہان کو بہتر بنا کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کے سامنے تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ یہ دولت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس پر تکبر نہ کیا کر، اس پر فخر نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کر،
کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت سے نوازا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کر. موسیٰ علیہ السلام کی ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے کہا یہ جو مجھے کچھ ملا ہے، یہ جو مجھے دولت ملی ہے، یہ میرے علم کی بدولت میں مجھے ملی ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے ملی. میں نے اپنی قوت بالو سے اس دولت کو حاصل کیا، میں نے محنت سے اس دولت کو حاصل کیا، میں نے علم سے اس دولت کو حاصل کیا، لہٰذا اس پر شکر ادا کیوں کروں؟ اگر اللہ نے مجھے دی ہوتی تو بغیر محنت کے دیتا، اگر اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہوتی تو بغیر علم کے دیتا، تو بغیر مشقت کے دیتا. اگر یہ دولت مجھے میری مشقت کی وجہ سے ملی ہے تو پھر میں شکر ادا نہیں کروں گا. شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ قارون اپنی دولت پر اترانے لگا، تکبر کرنے لگا. اب جیسے ہی قارون نے تکبر کرنا شروع کیا، فخر کرنا شروع کیا، میں کی آوازیں نکالنی شروع کی. ہائے جس کو میں کی ہوا لگی، پھر اسے نہ دوا لگی اور نہ ہی دعا لگی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک دم زلزلہ بھیجا. زلزلہ آیا اور اس کے سارے خزانے زمین میں دھنس گئے. اللہ تعالیٰ نے قارون کی تمام دولت، تمام خزانے زمین میں دھنسا دیے اور قارون کو بھی زمین میں دھنسا دیا. اللہ اکبر. اب ایک طرف قارون ہے، دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مال و دولت سے نوازا. ایسی دولت اور ایسی حکومت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں ملی، کسی اور بندے کو نہیں ملی. جو حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، جتنا پیسہ اللہ نے حضرت سلیمان کو دیا، جتنی دولت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی، کسی اور کو نہیں دی. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن خود اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے. مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے. ایسی بادشاہت، ایسی سلطنت مانگنے کا منشا یہ تھا تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی سلطنت ہونے کے بعد بھی اس دولت اور دنیا کو کس طرح دین بنایا جا سکتا ہے، اسی دولت سے کس طرح اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، یہ دولت اللہ کے بندوں پر کس طرح تقسیم کی جاتی ہے، اس دولت سے کس طرح زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، کس طرح عشر نکالا جاتا ہے. شاید اسی وجہ سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دولت کی دعا فرمائی، بادشاہت کی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا. وہ کچھ عطا کیا اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا تھا. اب جب ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہو گئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر، چرندوں پر، پرندوں پر قائم ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے. ایسی سلطنت حاصل ہونے کے باوجود سینہ تنا ہوا نہیں تھا. اتنی بڑی سلطنت حاصل ہونے کے باوجود بھی گردن اکڑی ہوئی نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی ہی عاجزی، انکساری ہی انکساری، بلکہ اللہ کے حضور سر جھکایا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے میں ہر وقت ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہا. اب دونوں میں فرق دیکھی، قارون میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا. دونوں میں فرق دیکھی. یہی دنیا قارون کے پاس بھی تھی اور یہی دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیا اس کو زمین کے اندر دھسانے کا سبب بنی اور آخرت میں جہنم میں لے جانے کا سبب بنی، جہنم کا مستحق بنانے کا سبب بنی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں پیغمبری کا مرتبہ بھی عطا کیا اور ساتھ میں بادشاہت کا مرتبہ بھی عطا کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی جنت میں اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی ہے.